فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاط بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني، أما بعد فقد قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد اللہم صل علی محمد محمد۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں جناب سیدہ اور توحید کے عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور چونکہ چاند 29 کا ہوا لہٰذا اس سلسلے کی یہ آج آخری مجلس ہے، اور کل انشاءاللہ دن میں شہادت کی مجلس مولانا ذیشان صاحب قبلہ بعد نماز ظہرین خطاب فرمائیں گے، اس میں بھی آپ حضرات تشریف لائیے گا۔ یہ اس سلسلے کی اور ہماری بھی ایام عزائے، اس برس کے ایام عزائے جناب سیدہ کی یہاں کی آخری مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ اور توحید، جناب زہرا اور توحید، مسلسل اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دو مجلسیں ہماری حمد کے موضوع پر ہی ہو گئیں کہ حمد میں اور فاطمہ میں کیا رشتہ ہے، حمد میں اور علی میں کیا رشتہ ہے۔ سیدہ خدا کی حمد کر رہی ہیں تو کس شان سے کر رہی ہیں کہ الحمدللہ علی ما انعم، الحمد ہے اللہ کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور شکر ہے اللہ کا اس بات پر جو اس نے ہمیں الہام کیا۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو یہاں پہ آ کے تمام ہوئی تھی کہ بعض دن خدا نے کچھ دن معین کر رکھے ہیں، کیونکہ سال کے 365 دن آپ خدا کی حمد کیجئے، لیکن ان دنوں میں بھی کچھ دن ہیں جو حمد خدا سے مخصوص ہیں، اور کل کی شب یہ بات عرض کی گئی تھی، ان دنوں میں 2 دن خصوصیت کے ساتھ خداوند عالم کے حمد سے مخصوص ہیں۔ ایک 18ویں ذی الحجہ ہے اور دوسری 9 ربیع الاول ہے، کہ جو حمد خدا سے خاص مخصوص ہے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہے وہ چونکہ آخری مجلس ہے، آج بہت جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر کے تمام کر دینا ہے۔ ایک آیت ہے، اس سے قبل بھی ہم نے مجلس میں اسے عنوان سخن قرار دیا تھا، یہاں دہرا رہے ہیں ان مومنین کے لیے کہ جو وہاں موجود نہیں تھے، اور اس لیے بھی دہرا رہے ہیں کیونکہ اس موضوع سے اس کا ایک بڑا گہرا ربط ہے کہ اللہ، چونکہ عنوان ہی توحید ہے، عنوان ہمارا جو ہے وہ توحید ہے۔ اللہ توحید والے سورے میں کہہ رہا ہے، وہ سورہ جو سورہ توحید کہلاتا ہے، وہ سورہ جو سورہ اخلاص کہلاتا ہے، اسی سورے کی آخری آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ دیکھیے اس آیت میں آپ اگر اس کا صرف ظاہری سیاق و سباقی دیکھ لیں تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ احد کسے کہتے ہیں؟
آپ احادیث پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ کمال وحدانیت کو احد کہا جاتا ہے. منزل احدیت، مقام احدیت یعنی کمال وحدانیت. اور ہم اپنی دعاؤں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. مثلا دعائے قاموس کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے کہ رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی احدیت کے سمندر میں غوطہ زن کر دے. عجیب جملے، واقعی عجیب جملے. اے میرے پروردگار مجھے اپنی احدیت کے سمندر میں کیا کر دے؟ غوطہ زن کر دے. دیکھیے اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا احد. مرد کے لیے استعمال ہو یعنی مذکر کا اگر صیغہ ہو تو احد کہا جاتا ہے. اسی کی تانیث اگر بنائی جائے، اگر کسی خاتون کے لیے استعمال کیا جائے تو لفظ ہے احدا. مرد کے لیے کہا جائے گا تو احد کہا جائے گا، کسی خاتون کے لیے کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ احدا کہا جائے گا. قرآن مجید میں لفظ احد بھی موجود ہے، لفظ احدا بھی موجود ہے. اللہ نے اپنے لیے سورہ توحید میں کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ احد ہے. اور اسی اللہ نے اسی قرآن میں سورہ مبارک مدثر میں کسی کے لیے کہا کہ اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، بے شک وہ کچھ بڑی بیویوں میں احدا ہے. یہ دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، دونوں قرآن کا جز ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. سورہ توحید میں اپنے لیے کہا اللہ نے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ احد ہے. جناب سیدہ کے لیے سورہ مبارک مدثر میں کہا کہ انہا، جو میں نے کہا جناب سیدہ کے لیے کہا تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ ان سے پوچھ کر کہا ہے جو قرآن سمجھانے والے ہیں. یہ میں اپنی جیب سے تفسیر نہیں لے کر آیا، یہ تفاسیر اہل بیت میں موجود ہے جو قرآن سمجھانے والے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں. انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یا احدا سے مراد کیا ہے تو مفہوم احادیث یہی ہے کہ اماموں نے فرمایا یہاں احدا سے مراد ہماری جدہ ہیں، ہماری دادی ہیں، جناب سیدہ ہیں. عجیب بات ہے عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے، پتہ نہیں آپ حضرات اس بات کو محسوس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. عجیب مرحلہ ہے جس قرآن نے اللہ کے لیے لفظ احد استعمال کیا، اسی قرآن نے میری شہزادی کے لیے لفظ احدا استعمال کیا. ایک دم پریشان نہ ہوئیے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس قرآن نے اللہ کے لیے لفظ احد استعمال کیا، دونوں آیتیں قرآن میں نے اپنی جیب سے دونوں آیتیں نہیں پڑھی، آپ پڑھتے رہتے ہیں. سورہ مبارک مدثر بھی مومنین تلاوت کرتے، سورہ قل اللہ بھی مومنین تلاوت کرتے. جس قرآن نے اللہ کو احد کہا ہے اسی قرآن نے میری شہزادی کو احدا کہا ہے. دونوں آیتوں کو ہم نے سامنے رکھا، ہم نے کہا خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو قرآن تجھے احد کہہ رہا ہے وہی قرآن میری شہزادی کو احدا کہہ رہا ہے. اگر کسی کا جام عقیدت چھلک گیا تو میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جڑے رہیے گا میرے ساتھ. اگر کسی کا جام عقیدت لبریز ہو گیا تو، اگر کسی کا جام عقیدت چھلک گیا تو وہاں جو تیرے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے احد، جو سیدہ کے لیے آیا ہے. اسی جملے سے گزشتہ ساری مجلسوں سے مسلسل ہو جاؤں گا، اور جنہوں نے وہ ساری مجلسیں سنی ہوئی ہیں، تینوں مجلسیں، وہ ان کے اذہان عالیہ میں بات بآسانی پہنچ جائے گی. یہ قرآن جو تیرے لیے لفظ احد استعمال کر رہا ہے وہ سیدہ کے لیے لفظ احدا استعمال کر رہا ہے. خدایا اگر کسی کا ظرف عقیدت چھلک گیا تو جواب ملا کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرو. ہم نے اس قرآن کو رٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، غور و فکر کرانے کے لیے بھیجا تھا. غور سے قرآن پڑھو، جواب وہیں چھپا ہوا ہے. اللہ کیسا احد ہے اور بی بی کیسی احدا ہے، اللہ کیسا احد ہے، اللہ خود جواب دے رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے.
اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں. اب سمجھ میں آیا علی کو کیوں سلام کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ کہ السلام علیکہ ایھا المثبت التوحید بالشرح والتجرید. اے توحید کو ثابت کرنے والے علی آپ پر سلام ہو. اے توحید کو ثابت کرنے والے, توحید کو ثابت کرنے والے, توحید کو ثابت کرنے والے, توحید کو ثابت کرنے والے علی آپ پر سلام ہو. اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے. اور سیدہ کے لیے کہا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ سیدہ اہدائیں اللہم صلی علی سیدہ اہدائیں. اور جب اہدا بتائے گی کہ احد کیا ہے, فاطمہ بتائے گی کہ فاطر کیا ہے, تو کیا معاملہ ہو گیا. سیدہ نے بتایا خطبہ فلق میں, کیا شان ہے. اس کس طریقے سے بی بی نے توحید کا ذکر کیا, مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کرتا نا. اور سنیے بہت جلدی جو باتیں جتنی ہو پائیں گی کہ الحمدللہ علی ما نعما. 2 دن گزر گئے ہم حمد ہی پہ گفتگو کرتے رہے, اور خدا کی حمد پر ہی بات ہوتی رہی کہ آخر یہ حمد ہے کیا, کتنی محبوب ہے خدا کو حمد. ارے مجھ جیسا گنہگار خدا کی حمد کرے تو اللہ اتنی پسند کرتا ہے کہ کہا جاتا ہے, معصوم نے فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے خدا کی حمد کرنے والا خاموش روزہ دار سے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے خدا کی حمد کرنے والا خاموش روزہ دار سے بہتر ہوتا ہے. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, اس کا حق ہے کہ اس کی حمد کی جائے. اور ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, اس نے ہمیں وجود دیا, وجود پر نعمتیں دیں, اور پھر اس نے ہم پر نعمتوں کی بارشیں لگاتار کی, اور پھر کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا شکر کرتے جاؤ, ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. الحمدللہ علی ما نعما. الحمد اللہ کی ان ساری نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی. اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی نعمتیں ہیں اللہ کی, کو شمار کر سکتا ہے اللہ کی. یہ بھی گزر چکی بات کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, اور ہر نعمت پر خدا کی حمد کون کر پائے گا, کوئی نہیں کر سکتا. ہم تمہارا, اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا, اگر یاد ہے آپ حضرات کو, تو اے موسیٰ تمہارا یہ اعتراف کر لینا کہ تم ہماری حمد نہیں کر سکتے, یہی ہماری حمد ہے. جیسے ہمارا یہ اعتراف کر لینا کہ ہم چاہ کر بھی سیدہ کو نہیں پہچان سکتے, یہی فاطمہ کی معرفت ہے. ساری باتیں, سارے مقدمات سر ہو چکے ہیں. تو نعمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے. دیکھیں اللہ کی نعمتوں کی 2 ہی قسمیں, 2 طریقے کی نعمتیں اللہ کی بنیادی طور پہ. یا تو اس کی پہلی قسم ہے عمومی نعمتوں کی, دوسری قسم ہے خصوصی نعمتوں کی. اللہ کی بعض نعمتیں عمومی ہیں, بعض نعمتیں خصوصی ہیں. عمومی نعمتوں پر وہ تفریق نہیں کرتا, وہ سانسوں کی بھیک سب کو دیتا ہے, چاہے مومن ہو یا منافق ہو, مسلم ہو یا کافر ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو نہ کلمہ پڑھنے والا ہو. وہ ہوا سب کو دیتا ہے, پانی سب کو دیتا ہے, زمین سب کو دیتا ہے. یہ ساری اس کی عام نعمتیں. یہاں پہ جو عام نعمتوں پہ اللہ کوئی قید ہی نہیں رکھتا. کوئی درخت کبھی نہیں پوچھتا سایہ دینے والے کو کہ بھیا تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے تبھی میرے سائے میں آؤ, نہیں تو بھاگو یہاں سے. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیونکہ اللہ کی نعمتیں جو عام نعمتیں وہ سب کے لیے. اس کے دسترخوان کرم پہ موسیٰ بھی پلتے ہیں, فرعون بھی پلتا ہے. ابراہیم کو بھی وہی رزق دے رہا تھا اور نمرود کو بھی وہی رزق دے رہا تھا. اللہ کی عام نعمتیں سب کے لیے. یہ آنکھوں کا دیکھنا, یہ کانوں کا سننا, یہ زبان کا گویا ہو جانا, یہ دماغ کا غور و فکر کرنا, یہ اعضاء و جوارح کا حرکت کرنا, یہ دماغ کا چلنا, یہ ہوا, یہ چاند, یہ سورج, یہ زمین, یہ آسمان, کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. لا متناہی سمندر ہے اللہ کی نعمتوں کا. یہ ساری نعمتیں سب کے لیے ہیں. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے,
کون اس مسلم ہے، کون مسلم نہیں ہے، کس نے کلمہ پڑھا، کس نے کلمہ نہیں پڑھا، کس نے نماز پڑھی، کس نے نماز نہیں پڑھی، کس نے روزہ رکھا، کس نے روزہ نہیں رکھا. یہ عام نعمتیں. عام نعمتوں میں کوئی قید نہیں ہوتی، کوئی شرط نہیں ہوتی. عام نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو بندوں کو محنت سے مل جاتی ہیں. بھائی گیہوں عام نعمت ہے، جو بویا گیا، محنت کی گئی تو آٹا سب کو مل گیا. یہ عام نعمت ہے. یہاں پہ بندوں کی محنت سے، بندوں کی محنت بھی اس میں شریک ہو جاتی. عام نعمتیں سب کو مل جاتی ہیں. لیکن جو اللہ کی خاص نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتی، وہ مقید ہوتی ہیں. وہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہی نہیں، وہ اللہ خصوصیت کے ساتھ عطا کرتا ہے. اور ہر ایک کے حصے میں دیکھیے، پوری توجہ ادھر ہی رہے، میں وقت زیادہ نہیں ہے تو بہت جلدی جلدی واقعی ختم عرض کروں گا. اللہ کی جو عام جو خاص نعمتیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، وہ سب کو میسر نہیں ہوتی، سب کے لیے نہیں ہیں. اللہ کی خاص نعمتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کی عام نعمتیں سب کے لیے ہوتی ہیں، وہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن اللہ کی خاص نعمتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. بھائی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے من و سلویٰ کو نازل کیا. تو اب بنی اسرائیل کے لیے جو من و سلویٰ نازل ہوا تو سب کے لیے تھوڑی نہ تھا کہ جو بھی ہے منہ اٹھائے اور اس دسترخوان پہ چلا من و سلویٰ کھا کے چلا جائے، ایسا تھوڑی نہ. وہ خاص لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے من و سلویٰ کو نازل کیا. خاص نعمت مثلا وہ دسترخوان، وہ مائدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل کیا گیا، وہ عام نعمت تھوڑی نہ، صرف حضرت عیسیٰ ان کے حواریوں کے لیے جو اللہ نے خاص طور سے نازل کیا ہے. یعنی خاص نعمتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، عام نعمتیں عام ہوتی ہیں، اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے، کوئی شرط ہی نہیں ہے. ایک اور بات ہے، یہ جو دونوں نعمتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ایک موسیٰ کے لیے من و سلویٰ اور ایک عیسیٰ کے لیے مائدہ دسترخوان، یہ دونوں نعمتوں کا ملنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے. یہ دونوں نعمتیں ملتی کیسی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم کہ ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا پر محمد و آل محمد. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا یہ ہماری قوم کے لیے جو ہے وہ من و سلویٰ کو نازل کر. تو اللہ نے جواباً کہا کہ وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے من و سلویٰ کو نازل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، اے ہمارے خدا، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کر. تو اللہ نے آسمان سے دسترخوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے نازل کیا. کیا تھا دسترخوان میں، وہ بھی تفصیل آپ کو مل جاتی، کتابوں میں مل جائے گی کہ مثلا 5 روٹیاں آئی تھیں، گوشت آیا تھا، مچھلی آئی تھی، سرکہ آیا تھا اور نمک آیا تھا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ آسمان سے آئی غذا تو غذائیں بھی 5، روٹیاں بھی 5. یہ بھی عجیب اتفاق ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ 5 کا آسمان سے کوئی گہرا تعلق ہے. لیکن یہ عیسیٰ جن کے لیے 5 روٹیاں آسمان سے آ رہی ہیں، یہ عیسیٰ جہاں 5 روٹیاں آسمان سے آ رہی ہیں، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ جن کے ہاتھوں کی پکی 5 روٹیاں آسمان پہ جا رہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا پر محمد و آل. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا. دونوں ہاتھ اٹھا کے تاریخی نعرہ نعرہ حیدری، آواز بلند پنجتنی السلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں ہم ذرا. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ ذرا محمد. بہرحال سنیے آپ حضرات کہ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ معصوم اگر مانگے اور معصوم کے مانگنے پر کوئی شے عطا ہو
تو وہ عام نعمت نہیں ہوتی، وہ خاص نعمت ہوتی ہے۔ معصوم کے مانگنے پر اللہ کی طرف سے جو چیز عطا ہو وہ عام نعمت نہیں ہوتی، وہ خاص نعمت ہوتی ہے۔ موسیٰ نے مانگا تو من و سلوہ ملا، یہ عام نعمت نہیں ہے، خاص نعمت ہے، یہاں پر قید ہے، یہاں پہ شرط ہے۔ عیسیٰ نے مانگا تو مائدہ ملا، یہ عام نعمت نہیں ہے، یہ خاص نعمت ہے، یہاں پر قید ہے، یہاں پہ شرط ہے۔ موسیٰ کی دعا آپ کو مل جائے گی، عیسیٰ کی دعا قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ موسیٰ نے بھی کچھ مانگا، عیسیٰ نے بھی کچھ مانگا، کیا ہمارے نبی نے بھی کچھ مانگا ہے؟ جواب ملا کہ ہاں، سورہ بنی اسرائیل پڑھو، نبی نے مانگا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب جو نبی کو مانگنے پر ملے گا وہ بھی کوئی عام نعمت نہیں ہوگی، وہ خاص نعمت ہوگی۔ ہمارے نبی نے کہا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما، مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما، مددگار عطا فرما، مددگار عطا فرما۔ ارے کہاں گئے یا علی مدد کے مقابلے یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے؟ اس آیت کو غور سے پڑھے، اس آیت میں نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، مددگار مانگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانگنے پر ایک نعمت ملی، موسیٰ علیہ السلام کو مانگنے پر ایک نعمت ملی۔ رک جائیے آپ حضرات اسی منزل پر۔ عیسیٰ کو مانگنے پر ایک نعمت ملی، موسیٰ کو مانگنے پر ایک نعمت ملی، اور ہمارے نبی کو مانگنے پر ایک نعمت ملی۔ ہمارے نبی نے مانگا ہے تو علی ملا ہے۔ یہ علی اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نعمت کا ذکر آیا ہے اس کے آس پاس میرے مولا کا ذکر ضرور موجود ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو میرے مولا کیسی نعمت ہے میرا مولا کہ آپ کو اس کی دلیلیں ملتی چلے جائیں گی۔ مثال کے طور پہ پہلے ہی سورہ پڑھ لی ہے، جہاں میرے مولا کا ذکر ہے وہیں پر اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا۔ مثلا کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ عزیزان گرامی، جہاں میرا مولا ہے وہاں اللہ کی نعمت ہے۔ میرا مولا ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ارد گرد اللہ کی نعمتیں ہی نعمت ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ نبی اعظم نے مانگا ہے تو یہ ملے ہیں۔ جملہ لے لیجئے، نبی اعظم نے مانگا ہے تو ملے۔ خدا جانے وہ عباس کتنی بڑی نعمت ہوگا جو علی کو بھی مانگنے پہ ملا۔ اللہم صلی عشرہ اولیٰ میں اسی ممبر سے مولا عباس کا خطبہ پڑھ چکا جہاں انہوں نے فقریہ یہ بات کہی تھی کہ انا طلبۃ الکرار، میں وہ ہوں جسے کرار نے مانگا ہے، حیدر کرار نے طلب کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرا مولا اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں آس پاس میرے مولا کا ذکر موجود ہے۔ بھائی دیکھیے، نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ کی لاتعداد نعمتیں، لیکن اللہ ایک نعمت ایسی ہے کہ سورہ مبارک تکاثر میں فرماتا ہے، سورہ تکاثر چھوٹا سا سورہ، یاد بھی ہو جانا چاہیے، نماز میں پڑھنے کے بھی اس کے بڑے ثواب ہے، سونے سے پہلے پڑھنا بھی اس کے بہت کام میں آتا ہے۔ کسی کو درد سر ہو تو یہ بڑا مفید سورہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی برکت سے خدا درد سر سے راحت دیتا ہے۔ یہ بڑے اثرات رکھنے والا سورہ ہے۔ یہ سورہ اختتام پذیر ہو رہا ہے ایک بڑی نعمت پر۔ اسی سورہ میں کہا جاتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ جو قیامت والا دن ہے اس دن کیا ہوگا؟ ثم لتسألن، نون تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ اس دن ضرور بالضرور ایک بڑی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس دن ضرور بالضرور نون تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کوئی سوال ہو نہ ہو یہ ضرور ہوگا۔
دیکھیے یہ بھی یہ قرآن کا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت کا جو اب سمجھ لیجئے کہ اس کا ایگزام پیپر اللہ دنیا میں ہی آؤٹ کر رہا ہے کہ ضرور ضرور تاکہ کوئی سوال آئے نہ آئے امتحان میں، یہ سوال ضرور آئے گا، یہ اچھے سے تیار کر لینا، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ اچھے سے تیار کر لینا، یہ سوال ضرور، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور ضرور ایک بڑی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کہنے والوں نے بھی اس آیت کی کیسی کیسی تفسیر کی، ارے صاحب اللہ پوچھے گا کتنا کھایا ہے، کیا کیا کھایا ہے۔ یہ عجیب منظر تھا، امام کا بیت الشرف تھا، ہمارا سچا امام تھا ایک طرف، اور دنیا کا بنایا ہوا ایک بڑا امام تھا جھوٹا، بڑا جھوٹا امام تھا سامنے، اور ہمارا سچا امام صادق امام موجود تھا۔ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، یہی آیت پڑھی گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن اللہ ایک بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا۔ مولا نے پوچھا کس نعمت کا یہاں پہ اللہ ذکر کر رہا ہے؟ کہ فرزند رسول، وہ اللہ پوچھے گا کتنا کھایا ہے، کیسا کھایا ہے، کہاں کھایا ہے، یہ سب اللہ پوچھے گا۔ امام نے کہا کبھی، مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا، امام نے فرمایا کبھی تو کسی کے ہاں مہمان گیا ہے یا کوئی تیرے یہاں مہمان بن کر آیا ہے؟ کہا مولا کتنی بار ہوا، میرے گھر میں بھی لوگ مہمان بن کر آتے ہیں، میں بھی لوگوں کے یہاں مہمان بن کے جاتا ہوں۔ امام نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ جب تیرے یہاں کوئی مہمان آیا ہو تو نے کھانا کھلانے کے بعد پوچھا ہو کتنا کھایا، کتنا کھایا اور کیا کیا کھایا؟ نہیں مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا کم ظرف کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے مہمان کو کھلا کر پوچھے کہ کتنا کھایا؟ امام نے کہا جو بات تو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا وہ بات تو اللہ کے لیے سوچ رہا ہے، تو کھلا کر پوچھتا نہیں ہے، اللہ کھلا کر پوچھے گا کہ کتنا کھایا۔ کہا مولا پھر کیا ان سا سوال ہے جو اللہ روز محشر کرے گا؟ میں حدیث روک رہا ہوں اور آیت پڑھ رہا ہوں، اسی حدیث کی طرف آ رہا ہوں، لیکن تمہید میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں کہ ثم لتسألن یومئذ عن، ضرور ضرور یہ سوال تیار کر لینا اچھے سے، اس کا سوال ضرور ہوگا، بڑی نعمت کا۔ اللہ نے دوسرے موقع پہ کہا وقفہم انہم مسئولون، سارے اعمال لے کے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، نمازیں، روزے، حج، خوم، زکوٰۃ، سجدے، ساری عبادتیں لے کے لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ نے اس منظر کو بیان کیا، سب جنت کی طرف جاتے ہیں، اللہ کہے گا وقفہم، روکو انہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ روکو انہم مسئولون، ارے ابھی تو ان سے سوال کیا جانا ہے، ابھی تو ایک اہم سوال، ارے وہ سوال کتنا اہم ہوگا جو نماز کے سوال کے بعد ہو رہا ہے، جو روزے کے سوال کے بعد کیا جا رہا ہے، جو حج کے سوال کے بعد کیا جا رہا ہے، جو خمس و زکوٰۃ، وہ کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک بڑی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، بڑی نعمت کے مطابق۔ بڑی نعمت کیا ہے؟ چلیے قرآن ہی سے پوچھتے وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب ملا اس نعمت سے بڑی کون سی نعمت ہوگی جس نعمت پر تمام نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت پر تمام نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں؟ جواب ملا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ کس وقت ہوا؟ میرے مولا کے اعلان ولایت کے بعد یہ آیت اتری، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے وہ نعمت عظمیٰ جس پر تمام نعمتیں آ کر تمام ہو جاتی ہے، اسی خاص نعمت ہی کو تو اقرار علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ یہ عام نعمت نہیں ہے، یہ خاص نعمت ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، سب کو نہیں ملتی۔ اس لیے تو مرحوم حماد اہل بیت نے کہا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ ہر ایک کے نصیب میں یہ نعمت
اس لیے امام نے فرمان الاخبار میں امام کا قول موجود ہے کہ جب تم صبح اٹھو اور اپنے دلوں میں ہماری محبت کو محسوس کرو تو اول النعم پر خدا کی حمد کرو، پہلی نعمت پر خدا کی حمد کرو۔ پوچھا گیا مولا یہ اول النعم کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اول النعم حلال ولادت ہے، پاکیزہ ولادت ہے، طیب و طاہر ولادت ہے، یہ پاک ولادت ہے جو ہمیں اس پاک ولایت کی طرف لے کر آتی ہے۔ یہ پاک یہ کیا، یہ دیکھیے زیارت جامعہ میں بھی اسی نعمت کی اور طہارت کے ساتھ ملنے والی نعمت کی طرف اشارہ ہوا زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ وجعل صلواتنا علیکم وما خصنا بہ ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، کہ خدایا ہم کون ہیں؟ وجعل صلوات، ہمارا صلوات ان کے لیے قرار دے، آل محمد کے لیے قرار دے۔ وما خصنا بہ ولایتکم، ہم وہ ہیں جنہیں ان کی ولایت کے لیے، آل محمد ہم وہ ہیں جنہیں آپ کی ولایت کے لیے چن لیا گیا۔ یہ خاص نعمت ہے، یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ تو ہم وہ ہیں کہ ہمیں آپ کی ولایت سے مخصوص کر لیا گیا، آپ کے لیے چن لیا گیا، ہمیں آپ کے لیے چن لیا گیا۔ وی آر دا سلیکٹڈ ونس، ہمیں چنا گیا آل محمد کے لیے، مولا کے لیے چنا گیا ہے، مولا کے لیے خلق کیا گیا۔ کیوں خلق کیا گیا؟ تو بتائے وجعل صلواتنا علیکم، کیوں وجعل صلواتنا علیکم وما خصنا بہ ولایتکم طیبا لخلقنا، کیونکہ ہماری خلقت پاک ہے، وطہارۃ لانفسنا، ہمارے نفوس کو پاک کر دیا گیا، وتزکیۃ لنا، ہمارا تزکیہ، ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو چکا ہے، وکفارۃ لذنوبنا، یہی انہی کی ولایت ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتی ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، جو علی ولی اللہ کے لیے پاک کرنے والی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا طلسم ہے جو انسان کے دماغ کو اس ولایت کے لیے آمادہ کرتا ہے اور وہ طہارت ادا کرتا ہے کہ جو اس الہی ولایت کو قبول کر لیتا ہے؟ تو اس کا جواب جناب سیدہ کی زیارت میں ملا کہ یہ طہارت ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ یا فاطمہ انی طاہر بولایتک و بولایت آل بیتک الطیبین الطاہرین، اے سیدہ مجھے آپ کی ولایت نے اور آپ کے بچوں کی ولایت نے پاک کر دیا ہے۔ یہ جناب زہرا کی ولایت ہے جو ہمارے نفوس کو پاک کرتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی کی یہ خاص نعمت ہے، یہ عام نعمت نہیں ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم، اللہ کی حمد ہے ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں من عموم نعم ابتدائها وسبوغ آلاء صداها وتمام منن و آلاء۔ دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، سیدہ امیر المومنین کا کفو ہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی برابر ہے۔ اگر علی خطیب منبر صدونی ہے تو زمانہ خطبہ فدق پڑھ کے سیدہ کی خطابت کا اندازہ لگائے۔ دیکھیے کیسے الفاظ سنے میری شہزادی نے۔ بی بی فرماتی ہیں وہ تمام منن و آلہ، اللہ وہ ہے جس نے نعمتیں، کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں وہ تمام منن و آلہ، اللہ وہ ہے جس نے ہم پر اپنے منن کو بھی تمام کر دیا اور اپنے آلہ کو بھی تمام کر دیا۔ منن اور بہت توجہ، منن اور آلہ، ایک لفظ ہے نعمت، ایک لفظ ہے اسی کی جمع نعم، ایک لفظ ہے منت یا دوسرے تلفظ میں منت جس کی جمع ہے منن، اور ایک لفظ ہے آلہ۔ یہ تین لفظ ہیں، تینوں کے ایک ہی معنی ہماری زبان میں لیے جاتے ہیں۔ نعمت کا بھی وہی معنی لیا جاتا ہے، منت کا بھی وہی معنی لیا جاتا ہے، اور آلہ کا بھی وہی معنی لیا جاتا ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ جو نعمت ہو، فقط نعمت ہو، وہ عام نعمت ہے، اس پر لفظ نعمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ منن جمع ہے منت کی۔ منت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم عمومی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، منت کر کے ملا ہے۔ منت اس نعمت کو کہتے ہیں جو مانگنے پر ملتی ہے۔ نبی نے مانگا ہے تو ملا ہے، ہمارا مولا نبی نے مانگا ہے تو ملا ہے۔ منت اس نعمت کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے کیا؟ منن۔ آلہ کسے کہتے ہیں؟ تو آلہ کہتے ہیں، اس کے لیے اہل لغت نے لکھا کہ آلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں النعمت العظیمہ، بڑی نعمت کو آلہ کہتے ہیں۔ بڑی نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ رحمان پڑھا ہے آپ نے یا نہیں پڑھا ہے؟ سب یہاں پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ اسی بڑی نعمت کا ذکر کر کے بار بار کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سیدہ اپنے خطبے میں بھی اسی اعلیٰ کا ذکر کر رہی ہیں. اللہ سورہ رحمان میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دیکھیں تثنیہ کا صیغہ, یہ قرآن کی فصاحت ہے. تثنیہ کا صیغہ اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کہ تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, تم دونوں. یہی لغوی ترجمہ ہے تثنیہ کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کس اعلیٰ کو تم دونوں. دیکھیں قرآن کا ایک ظاہر ہے, قرآن کا ایک باطن ہے. سب مانتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر ہے, قرآن کا باطن ہے. قرآن کا ظاہر بھی اہل بیت بتائیں گے, قرآن کا باطن بھی اہل بیت بتائیں گے. دیکھیے وہاں پورا قرآن ہی اہل بیت بتائیں گے, یہ سمجھ لیجئے گا. ہم ہر معاملے میں اہل بیت کے محتاج. امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے امام کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شے انسانی دماغ سے اتنی دور نہیں جتنی قرآن کی تفسیر. ایک ہی آیت ہوتی ہے, اس میں کئی دفعہ شروع کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, آخری کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, درمیانی معنی کچھ اور ہوتا ہے. ہم ہیں جو جانتے ہیں اللہ نے کب کہاں کون سی بات کہی ہے. کوئی بھی شے انسانی دماغ سے اتنی دور نہیں ہے جتنی قرآن کی صحیح تفسیر کرنا. تو امام سے ظاہر بھی امام بتائیں گے, باطن بھی امام بتائیں گے. تو ظاہر بھی بتایا اماموں نے, باطن بھی بتایا. یہاں یہ دو سے مراد کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت اعلیٰ کو جھٹلاؤ گے. تو ظاہر میں اس سے مراد جن و انس ہے. یہ دو قومیں, ایک انسانوں کی اور ایک جنات کی. باطن میں اس سے مراد کیا ہے؟ جناب سیدہ کی مجلسیں, کل کی مجلس سے بھی اس جملے سے میں مسلسل ہو رہا ہوں. باطن میں تم دونوں اس سے مراد کیا ہے؟ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تفاسیر اہل بیت اٹھائیے, پڑھ لیجئے, آسان لفظوں میں سے اشارہ دے رہا ہوں, سمجھ جائیے گا. یہاں پر دونوں سے مراد وہی دونوں ہیں جن کا ذکر دعائے صنمیہ قریش میں ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا اور ممبر کے قریب آ جائیں. تھوڑا آ جائیں آگے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت. ایک سال اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا یہ بھی ایک لطیف حقیقت ہے, میں آپ کے خدمت میں عرض کروں. دو مرد ہوں جب بھی یہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے, اور دو عورتیں ہوں جب بھی یہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے. یہ تثنیہ کا صیغہ کامن ہے, ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ, تم دونوں, یہی اسی کا ذکر دعائے صنم قریش میں ہو رہا ہے. اللہم لعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وافکیہا وابنہما وابنتہما الذین خالف امرک وانکر وحیک وجہد انعامک وعصى رسولک وغلب دینک وحرف کتابک وحب عداک وجہد اعلاک. وہی لفظ اعلیٰ دعائے صنم قریش میں ہے. وجہد اعلیٰ, خدایا قریش کے دونوں بتوں پہ, میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں اور کچھ نہ سمجھے, قریش کے دونوں بتوں پہ لعنت فرما. وہ دونوں جب, دونوں طاغوت, ان دونوں کے دو بیٹوں پہ لعنت کر, ان دونوں کے دو بیٹیوں پہ لعنت کر. الذین خالف امرک, جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی. وانکر وحیک, جنہوں نے تیری وحی کا انکار کیا. اور ہوتے بات یہاں تک پہنچی وجہد اعلاک, جنہوں نے تیری اعلیٰ کا انکار کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی اعلیٰ کو جھٹلاؤ گے. اب تفاسیر اہل بیت اٹھائیے اور پڑھیے یہاں اعلیٰ سے مراد کیا ہے. اہل لغت کہہ رہے اعلیٰ یعنی نعمت العظیمہ, بڑی نعمت ہے اعلیٰ. تفاسیر اہل بیت اٹھائیے تو اللہ نے کون سی نعمتیں اللہ نے, یہ بڑی نعمتیں کون سی ہیں. تو ادھر کہا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور تفاسیر اہل بیت میں تو 14 ایک ہیں اور 12 ایک ہیں, لیکن فرمایا دو خاص نعمتیں اللہ نے ایسی عطا کی ہیں کہ ان دو جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے. ان دو کے مقابلے میں یہ دو ہیں.
ان دونوں سے متمسک رہنا ہے. کون سی دو نعمت ہے؟ کہا پہلے نبی ہے، دوسرے ان کے وسیع ہیں جو ان کی جگہ پر آئے، جو ان کے قائم مقام ہے. یعنی اعلیٰ سے مراد وہ دو بڑی نعمتیں ہیں. وہ دو بڑی نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک رسول ہے، دوسرا میرا مولا ہے. ایک رسول ہے، دوسرا میرا مولا. یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ. ایک رسول ہے، دوسرا میرا مولا. اللہ کی طرف سے دو بڑی نعمتیں جو اس کائنات کو ملی ہیں. ایک رسول ہے، دوسرا میرا مولا. یہ لفظ بدل کے کہہ دوں، لا الہ الا اللہ کی طرف سے ملنے والی دو بڑی نعمتیں ہیں. پہلی بڑی نعمت کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، دوسری بڑی نعمت کو علی جناب ولی اللہ کہتے سیدہ تمام منن والا. اللہ نے منن کو بھی تمام کیا اور اپنی اعلیٰ کو بھی تمام فرمایا. اور سنیے کہ بی بی من عموم نعم ابتداء، اللہ نے عام نعمتوں کا سلسلہ شروع کیا. وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتصَالِهَا، کہ اللہ نے یہ طریقہ رکھا. کون سا احسان کیا اللہ نے ہمیں نعمتیں دے کر؟ اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے کہ یہ کم بڑی نعمت ہے. عدم سے ہمیں وجود دیا ہے. کوئی حق تھوڑی نہ تھا ہمارا اللہ پر کہ وہ ہمیں وجود دیتا، لیکن اس کے باوجود یہ تو میرا مولا نے فرمایا تھا. کیا نورانی کلام ہے میرے مولا کا. نور کا کلام نور ہوتا ہے. علی بولتے ہیں تو یہ کتنی لاجیکل بات کہی ہے میرے مولا نے. آپ اس بات کو محسوس کر لیجئے. خدا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. امیر المومنین کے صدقے میں کیا مولا فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر اللہ نے اگر اپنی نافرمانی پر عذاب کا وعدہ نہ کیا ہوتا، جب بھی اس کا حق تھا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. کتنی لاجیکل بات ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں. اگر اس نے جہنم کا وعدہ اور کوئی ایسا عذاب ڈرانے کا وعدہ نہ کیا ہوتا، جب بھی اس کا حق تھا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. عزیزان گرامی، سیدہ فرما رہی اس کے باوجود اس کے کرم کی انتہا نہیں ہے کہ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتصَالِهَا. اللہ نے شکرانے کو طریقہ بنایا، نعمتیں دے رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے تم شکرانہ ادا کرتا رہو، ہم نعمتوں پہ اضافہ کرتے رہیں گے. وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا، اور اس نے حمد کو وہ طریقہ قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ نعمتیں جاری و ساری رہے. وَثَنَّا بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا، اور اللہ کی تم ثنا کرتے جاؤ، اللہ ایسی نعمتیں تمہیں دیتا رہے گا. پھر بی بی فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک لا کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا. سیدہ کہہ رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. دیکھیے یہ بات میں کہوں تو اور ہے، آپ کہیں تو اور ہے. وہ ہستیاں کہ جن کے لیے ہم دعائے رجبیہ میں پڑھتے ہوں، میں جملہ پڑھ چکا ہوں، انہی کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے. فَبِهِمْ مُلِئَتْ سَمَاؤُكَ وَأَرْضُكَ حَتَّى ظَهَرَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. خدائے 14 وہ ہیں کہ جن کے ذریعے تو نے اپنے آسمان کو اور اپنی زمین کو پر کر دیا. اتنا پر کیا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. عجیب جملے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی فرما رہی، غور کیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو حجتوں کے لیے حجت ہے. وہ کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ نے اخلاص کو اس کی تعویل قرار دیا. آخری مرحلہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا آپ حضرات، مشکل مرحلہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ نے اخلاص کو اس کی تعویل قرار دیا. رک جائیے اس منزل پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ. دیکھیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج اس جملے سے مسلسل ہو جاؤں گا. یہ لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں کہنے والے ہم ہی ہیں. ایک بات یاد رکھیے، بت دو طریقے کے ہوتے ہیں. بت دو طریقے کے ہوتے ہیں. بعض بت وہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، اور بعض بت وہ ہوتے ہیں جو دماغوں سے بنائے جاتے ہیں.
جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ان میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ ان بتوں کے آگے سر جھکائیں جنہیں ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، لیکن جو علی ولی اللہ نہیں کہتے ان میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ ایسے بت کے سامنے جھکے جسے ان کے دماغوں نے بنایا ہے. کیونکہ آل محمد کو مائنس کر کے پھر توحید رہتی ہی نہیں، توحید خالص بچتی ہی نہیں. یہ جملہ میں اس سے قبل بھی انہی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ پھر یہی ہوتا ہے صاحب، جب کوئی لا الہ الا اللہ انہیں چھوڑ کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. دیکھیں یہ کیا ہے، وہ ارکان توحید زارت جامعہ میں کہا گیا یہ 14 اللہ کے توحید کے ارکان ہیں. پلرز یہ جیسے پلرز ہیں نا، یہ ارکان ہے، یہ ہٹا دیا جائے تو چھت گر جائے گی. یہ 14 توحید کے ارکان ہیں، انہیں ہٹا دو گے تو عقیدہ توحید کی چھت گر جائے گی، اور پھر جو ایسی چھت گرے گی کہ اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. یہ 14 اللہ کے توحید کے ارکان، یہی میرا مولا بتا رہا ہے. وہ مشہور زمانہ جو حدیث ہے میرے امام کی، جس حدیث کو حدیث سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، وہاں میرے امام نے یہی بات تو بتائی ہے کہ جب امام نیشاپور پہنچے اور امام نے دیکھیے لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے پورا چیپٹر بیان اس پر قائم کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور معصوم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فلہ الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو کیا ایسے ہی ہے کہ کسی نے بھی کہہ دیا تو منہ اٹھایا اور سیدھا جنت میں چلا گیا؟ کہ ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی وہ واقعہ رونما نہ ہوتا جو نیشاپور میں رونما ہوا تھا. وہ جب میرا مولا پہنچا ہے نیشاپور اور ہزاروں کا مجمع تھا اور سب یک زبان ہو کے کہہ رہے تھے فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے. آج ہم کاغذ قلم لے کے آئے ہیں. آج ہم کاغذ قلم لے کر آئے، آج سنائیے اپنے جد کی کوئی حدیث. اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت وہ قلم چل رہے تھے کاغذ پر تو قلم کے چلنے کی آواز فضاؤں میں گونج رہی تھی. اور پھر اس وقت میرے مولا نے نیشاپور میں بیان فرمایا کہ میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا اس حدیث رسول صاحب، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے امام سجاد سے سنا، انہوں نے سید الشہداء سے سنا، انہوں نے امیر المومنین سے سنا، انہوں نے رسول سے سنا، رسول نے جبریل سے سنا کہ اللہ کہہ رہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو میرا قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا. اور پھر روایت یہی کہتے ہیں کہ امام نے پھر اس کے بعد محمل کا پردہ برابر کیا اور پھر سواری چند قدم آگے بڑھی اور پھر امام رک کے پردہ ہٹایا، بتا دیا ایسا نہیں کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا منہ اٹھا کے جنت میں چلا جائے، نہیں. وہ اما بشروطہا و انا من شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہے اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں. یہ جملہ کہہ کے امام نے بتا دیا کہ یقیناً لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے. جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے امان پا گیا. لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ ایسا قلعہ ہے جس قلعے کے دروازے کے تالے کی چابی ہی کو علی ولی اللہ کہتے حیدری یا علی یا جمال محمد جمال علی آواز بلند شہروار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے، دیکھیں قبرستان میں بیٹھے اس جملے کو سننے کا لطف یہاں پر آئے گا. یہی وجہ ہے لا الہ حقیقی لا الہ الا اللہ والے ہم ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب علی والے علی والوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، باہر لگی ہوئی ہے زیارت، غور سے پڑھیے گا جو زیارت لگی ہوئی ہے، تو حکم دیا گیا کہ ایسے سلام کرو. امیر المومنین کی سکھائی ہوئی زیارت ہے جو باہر لگی ہے، مومنین کی
مومنین کی قبروں پہ سلام کرنا ہے اور سب کی قبروں پہ کیوں کر دیں بھائی؟ انہیں کو سلام کہیں گے تو جواب سلام دے پائیں. جنہیں اپنے معاملوں سے فرصت ہی نہیں ہے وہ جواب سلام کیا دیں گے؟ تو جو دے پائیں سلام کا جواب انہی کی قبروں پہ جا کے. علی والے جب علی والوں کی زیارت کے لیے جائیں ان کی قبروں پہ جائیں تو کہیں جو زیارت باہر لگی السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ وحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. زیارت لگی ہوئی. مرنے کے بعد یہی سننا ہے اور یہی سنایا جائے گا. دنیا میں آدمی جتنی بدماشی کر پائے کر لے, قبر کی تلقین سے لے کر زیارت قبور تک یہی پڑھا جائے گا اور یہی سنایا جائے گا. دنیا میں بھلی آپ کو علی علی اچھا نہ لگتا ہو, وہاں سننا پڑے گا. اور پھر جو ہے وہ سننا تو یہی ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مومنین کو چاہیے, یہ ان کا شیوا ہے کہ قبروں کی زیارت کریں. قبروں کی زیارت کرتے نا تو موت یاد رہتی ہے. میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ جتنے مسائل ہیں عقائد میں خرابی, اعمال میں خرابی, وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ موت بھول گئے لوگ. لوگوں نے اپنی موت کو فراموش کر دیا ہے, بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. موت کو لوگوں نے بھلا دیا, اسی لیے سارے مسائل نے, چاہے عمل میں خرابی ہو یا عقیدے میں خرابی ہو, اسی لیے خرابی ہے کیونکہ موت کو بھلا دیا گیا. لوگ بھول گئے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک الموت آئیں گے اور حضرت ملک الموت سے پہلے حضرت امیر المومنین تشریف لائیں گے, اور اس وقت یہ ساری دنیا ایک طرف ہوگی اور میرا مولا ایک طرف ہوگا. اور اس وقت جواب جو ہے وہ میرے مولا, یہی تو میرے مولا نے کہا تھا یا حارث الحمدانی من یمت یرنی, ہے حارث جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے, چاہے مومن مرے یا منافق مرے. مومن دیکھتا ہے تو سکون پاتا ہے, منافق تو بیچارہ دیکھ کر ہی مر جاتا ہے. تو جب مومن کی قبروں پہ جائیں تو کہا گیا السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ. اے لا الہ الا اللہ والو, تمہیں لا الہ الا اللہ والوں کا سلام. علی والوں سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے اسی لیے کہتا ہوں, وہ حدیث میں نے بارہا پڑھی ہے کہ اصول کافی میں مولا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ, اس قرأت میں اس پڑھنے میں کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر نہیں, اس میں تفاہم نہ ہو, اس میں غور و فکر نہ ہو. یہی غور و فکر ہے کہ قبور کی زیارت کرو تو یہ زیارت پڑھو. اے لا الہ الا اللہ والو, تمہیں لا الہ الا اللہ والوں کا سلام. علی والوں کا سلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ. اے لا الہ الا اللہ والو, تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کو کیسا پایا؟ یا لا الہ الا اللہ, اے لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ, تجھے لا الہ الا اللہ کا واسطہ. اب میں اس کی شرح نہیں کر سکتا. اے لا الہ الا اللہ, تجھے لا الہ الا اللہ کا واسطہ. اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ, اس کو بخش دے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ, اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ وحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اور ہمیں محشور کر اس گروہ میں جو کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. لا الہ, جو جتنا بڑا علی والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے. اللہ والے اللہ والوں کی قبروں پہ جا کر کہیں, یعنی علی والے علی والوں کے پاس جا کر کہیں کیا اشہد کہ السلام علی اہل اللہ. بی بی فرما رہی ہیں حقیقی لا الہ الا اللہ, تمہارے بنائے ہوئے خداؤں کا انکار کر رہی ہیں سیدہ, اور فرما رہی ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. آخری بات سنیے, گفتگو تمام ہے. کلمۃ جعل الاخلاص تاویلھا, یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ نے اخلاص کو اس کی تعویل قرار دیا ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ ہمارا جو مذہب ہے یہ تعویل کا مذہب ہے, ہم تعویل قرآن کے قائل ہیں. اور جگہ وہ اس کا مذاق بھی اڑا رہے صاحب, یہ تو جو ہے وہ تعویل قرآن کے قائل ہیں, یہ سب جو ہے وہ آخری بات ہے گفتگو تمام ہے. تعویل کے اصل لغوی معنی پلٹا دینے کے, جہاں ایک سے زائد معنی پائے جائیں قرآن مجید میں
ان معنوں کو کس کی طرف پلٹانا ہے؟ اللہ اور راسخون فی العلم کی طرف پلٹانا ہے کہ ہم نہیں جانتے، آپ بیان کر دیجئے کہ قرآن کا معنی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تاویل کہتے ہیں، قرآن کا باطنی معنی جاننا، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ قرآن کے ایک سے زیادہ آیات کے معنی ہو سکتے ہیں، اس کے باطنی معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے جو انکار کرتے ہیں اس کا بھی بس ایک جملے میں جواب لے لیجئے، ان کو تو تعویل ہے جو ہے وہ ایسا، یہ تو تعویل قرآن کے۔ ہمارے ایک عالم دین گئے حج کرنے کے لیے حجاز، میں حجاز ہی کہوں گا چونکہ سعودیہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، رسول کے زمانے میں تو حجاز تھا۔ علم بدعت ہے، تعبد بدعت ہے، ذوالجناح بدعت ہے، تعزیہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ اچھا تو کیا رسول کے زمانے میں سعودیہ تھا؟ حجاز تھا۔ حجاز میں سنیے بات تمام ہو رہی ہے، عالم دین گئے حج کرنے، ان سے کہا یہ تو کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ یہ قرآن کی تعویل کے قائل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا پر محمد و آل محمد۔ سنیے بات تمام ہو رہی ہے، یہ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں۔ تعویل کے قائل ہے کا کیا مطلب؟ ان کا صاحب یہ قرآن کے ایک سے زیادہ معنی اور پھر اس کی تعویل اہل بیت سے پوچھنے کے قائل ہیں، یہ تعویل کے قائل ہیں۔ وہ جو ہمارے عالم تھے وہ بڑے سیرک تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ماننا پڑے گا کہ قرآن کی تعویل ہوتی ہے، ماننا پڑے گا، نہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سامنے جو کھڑے ہوں گے آپ پریشان۔ وہیں پر ایک صاحب تھے، ان کے وہ نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی تعویل ہے، نہیں تو پریشانی آپ ہی کو ہوگی۔ ارے نہیں ہم نہیں مانتے تعویل قرآن کا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ظاہری معنی پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کیا قرآن کہہ رہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوتا ہے۔ وہیں ایک نابینا کھڑے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو دنیا میں اندھا ہوگا۔ ان کا اب دو میں سے ایک بات مانو، یا تو مانو کہ اس کے کوئی چھپے معنی ہیں، اور نہیں تو مانو کہ یہ صاحب آخرت میں بھی اندھے ہی محشور ہوں گے۔ اب دو میں سے ایک بات تو مان، یا تو مانو کہ قرآن کی تعویل ہے، نہیں تو مانو ارے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو دنیا میں نابینا اس کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا خطا ہے کہ وہ نابینا ہے؟ تو ماننا تو پڑے گا نا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، تو اللہ اسے آخرت میں عذاب نہیں دے گا کہ دنیا میں نابینا تھا تو آخرت میں بھی نابینا اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور اندھوں کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے اندھوں کی بات ہو رہی ہے؟ اب مفہوم کے ذیل میں روایات بہت ساری موجود ہیں، میں روایات کو نہیں پڑھتا، ایک شاعر کا شعر ہے اور جو ہے بالکل صحیح شعر ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی شعر ہے اور تمام روایات کا خلاصہ ہے۔ یہاں پہ کون سے اندھوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو یہاں پر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے۔ یہ کون سے اندھوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ شاعر کہہ رہے ہیں ان اندھوں کی بات ہو رہی ہے کہ بازو اٹھا کے دکھاتے رہے نبی، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ غدیر اندھوں نے پھر بھی، بابا تمام ہو گئے، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں پر بی بی فرما رہی ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کو پلٹائیں گے تو معنی بنیں گے اخلاص کے۔ اخلاص، خلوص کی جمع اخلاص۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ سورہ توحید سورہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ پیور، پانی، خالص پانی ہے۔ کیوں پانی؟ اس میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے، اس میں اگر تھوڑا سا خون ملا دیا جائے تو یہ پانی خالص پانی نہیں رہے گا، اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ عرق گلاب ڈال دیجئے تو مضاف ہو جائے گا، اتنا کہ اس کا بو رنگ ذائقہ بدل جائے، مضاف ہو جائے گا، خالص نہیں رہے گا۔ کیوں خالص نہیں رہے گا؟ صاحب ملاوٹ ہو گئی اس صورت پہ باقی نہیں جو صورت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ ملاوٹ جہاں ملاوٹ ہو جائے وہاں خلوص نہیں رہتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک
تبار سورہ مبارک ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم میں دیکھے تم میں سے احسن عمل کون کرتا۔ اللہ نے عمل کا مطالبہ ہی نہیں کیا، اللہ نے احسن عمل کا مطالبہ کیا۔ اس کی تفسیر اٹھائیے، معصومین سے جب پوچھا کہ احسن عمل سے مراد کیا، تو امام نے فرمایا احسن عمل سے مراد وہ عمل ہے کہ جس میں خلوص شامل ہو، جو خلوص کے ساتھ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اخلاص کا مطلب جہاں ملاوٹ نہ ہو، ایک دم پیورٹی ہو۔ کہ پیورٹی کیسے ہوتی ہے؟ بھائی پانی کا ایک رنگ ہے، اس رنگ میں اگر دوسرا رنگ مل جائے گا تو یہ پانی پیور نہیں رہ جائے گا، یہ پانی خالص نہیں رہ جائے گا۔ اگر بندہ الہی رنگ پر برقرار رہے، خدائی رنگ میں، الہی رنگ میں کوئی اور رنگ نہ ملائے تو بندہ مخلص رہتا ہے۔ اگر خدائی رنگ میں، الہی رنگ میں اس نے کوئی اور رنگ ملا دیا تو کبھی بحیثیت مخلص وہ خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ الہی رنگ میں، خدائی رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش کر دی، خدا کے دیے ہوئے رنگ میں، خدائی رنگ میں، الہی رنگ میں۔ کیا خدائی رنگ بھی ہوتا ہے؟ جواب ملا ہاں، سورہ بقرہ پڑھی آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اتنا پیارا ہو سکتا ہے جتنا اللہ کا رنگ ہے؟ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے اس آیت کی تفسیر میں، جو وقت نہیں ہے، صرف میں حدیث سناتا ہوں، بات تمام ہو گئی۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، کون سا ایسا، کون سا رنگ اتنا پیارا ہے، اتنا احسن ہے، اتنا خوبصورت ہے جتنا اللہ کا رنگ۔ اللہ کے رنگ جیسا کون سا رنگ ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے۔ اس رنگ میں کوئی رنگ اور ملاؤ گے تو کبھی خلوص نہیں رہ سکتا، وہاں ملاوٹ ہو جائے گی، وہ پیورٹی نہیں رہے گی۔ اللہ کے دیے ہوئے رنگ میں کسی اور رنگ کو مت ملانا۔ صبغۃ اللہ، یہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ یہ صبغ اللہ کا دیا ہوا رنگ کیا ہے؟ تفاسیر اہل بیت پکار سے کہہ رہی ہیں، تفسیر عیاشی سے لے کر اصول کافی تک آپ کو جگہ جگہ یہ روایات مل جائیں گی کہ جب معصومین سے پوچھا گیا یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رنگ کیا ہے، جس رنگ میں اگر کوئی اور رنگ ملا دیا تو خلوص باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو معصوم نے پکار کے کہا الصبغۃ امیر المؤمنین بالولایۃ فی المیثاق، اللہ کا وہ رنگ علی ہے اس ولایت کے ساتھ جس کا وعدہ عالم میثاق میں لیا گیا۔ یہ الہی رنگ ہے۔ اس رنگ میں جس کی ولایت کا عہد وعدہ عالم میثاق میں لیا گیا تھا، اس رنگ میں کوئی اور رنگ ملانا، اگر ملا دیا تو خلوص باقی نہیں رہے گا۔ سیدہ فرما رہی اللہ نے لا الہ الا اللہ کی تعویل قرار دیا اخلاص کو۔ وقت ہوتا تو کچھ باتیں اسی ایک بہت معنی خیز جملہ ہے کہ اللہ نے کلمۃ جعل الاخلاص تعویلا، اللہ نے لا الہ الا اللہ کی تعویل اخلاص کو قرار دیا۔ عزیزان گرامی، بات تمام ہو گئی۔ یہ تو بھی بہت، سیدہ سے توحید اگر حاصل کرنا تو سیدہ جب توحید بیان کریں گی تو اس میں بہت سارے معنی چھپے ہوتے ہیں اور مفاہیم چھپے ہوتے ہیں، لیکن وقت ایک دم گنجائش نہیں ہے، مجلسیں تمام ہو گئیں۔ اور بہرحال خدا بند عالم ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کی محبتوں کا یقیناً خدا بند عالم آپ سب کو بے پناہ اس کا اجر عنایت فرمائے۔ جناب سیدہ کی بارگاہ سے جتن مومنین کی دعائیں اور جن کی حوصلہ افزائی رہی، بالخصوص وہ جو کل خط آیا تھا تو خدا بند عالم ان کی بھی توفیقات کو جواب سلام کے ساتھ ان کی جو جذبات تھے خدا بند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بہرحال ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو، اس عزاداری کو، ان مجلسوں کو، یہ جو مجالس کا سلسلہ تھا اس قبرستان میں، اس عزاخانے میں، وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کا خدا بند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مجلسیں کرنے کی، شرکت کرنے کی، پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مجالس کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں آپ۔ علی صبغۃ اللہ ہے اس ولایت کے ساتھ کہ جس کا عہد اللہ نے عالم میثاق میں لیا۔
لیکن اس ولایت کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قیمت دینی پڑی ہے. یہ ولایت ہم تلک کیسے پہنچی ہے کہ سیدہ کے چہرے پہ جھریاں آ گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا. رسول کی بیٹی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے. آج قیامت کی شب نمودار ہوئی ہے عزیزان گرامی. آج کی رات کوئی زینب کے دل سے زینب کا حال پوچھے، ام کلثوم سے پوچھے کہ یہ رات کیا ہے، حسن اور حسین سے پوچھے، علی کے گھر میں آج قیامت ہو گئی ہے. یہ قیامت کی رات تو جتنا ہو پائے جناب سید، رات بھر مجالس کا شب بیداریوں کا سلسلہ ہے، جتنا ہو پائے مجالس میں جائیے، ماتم کیجئے بی بی کا، بی بی کی مجلسوں میں شرکت کیجئے. دیکھیے اس بی بی کی مجلسیں ہیں جو سب کی مجلسوں میں جاتی ہیں. کسی کی مجلس ہو، حسین کا ماتم ہو، علی اکبر کا ماتم ہو، قاسم کا ماتم ہو، اور محمد کا پرسہ ہو، ابو الفضل عباس کے لیے مجلس منعقد کی جائے، کسی کی مجلس ہو، اس بی بی کی مجلس ہے جو سب کی مجلسوں میں جاتی ہے. میرا دل کہتا ہے آج اس بی بی کی مجلس ہے، آج سب آئے ہوں گے. آج فاطمہ کے سارے بیٹے آئے ہوں گے، سب سارے بیٹے، وہ بیٹے بھی آئے ہوں گے جن کے بازو سلامت ہے، اور وہ بیٹا بھی آیا ہوگا جس کے بازو سلامت ہے. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں شب بیداریوں میں جائیں گے، ابھی ماتم کریں گے، تابوت ابھی ماتم کریں گے، آپ رات بھر ماتم کا سلسلہ رہے گا مختلف جگہوں پہ، مختلف مقامات پہ. کوشش کیجئے گا کہ زور زور سے آپ کے ہاتھ آپ کے سینے پر آئیں. سیدہ کا ماتم ہے نا، کوشش کیجئے گا زور زور سے ہاتھ سینے پہ جائیں، تاکہ جب گھر جا کے بستر پہ آپ لیٹے اور سینے میں تھوڑا سا درد ہو، اس وقت شاید کچھ احساس ہو کہ جب پسلیوں میں درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، آج سیدہ کا عجیب حال ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گھر کے کام کر رہی ہیں، حسنین کو تیار کر رہی ہیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہیں. عجیب حال ہے آج سیدہ کا. بڑا مشہور و معروف مرثیے کا بند ہے کہ آج کیا کیفیت ہے سیدہ کے یہاں کہ بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا، قبر نبی فاتحہ آخری پڑھا، ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا ہے صاحبو رخصت کرو اب کوچ ہے میرا. ارے ایزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سودا چین سے. علی نے فاطمہ کو گھر کے کاموں میں اتنا مشغول پایا، کیا ہو گیا بنت رسول؟ ابو الحسن خواب میں بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والی. میرا دل کہتا ہے یہی وہ دن ہے کہ جب میں بابا کی بارگاہ میں پہنچوں گی، بارگاہ کی خدمت میں جاؤں، بابا کی بارگاہ میں جاؤں گی. عزیزان گرامی، علی و فاطمہ میں گفتگو ہوئی. امیر المومنین مسجد کی طرف تشریف لے گئے، سیدہ نے حسنین کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. فاطمہ نے آخری مرتبہ حسنین کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ہاتھوں سے تیار کر کے کہا جاؤ میرے بچوں، جاؤ نانا کی قبر پہ دعا کرو. حسنین مسجد کی طرف پڑھے، نانا کی قبر کی طرف پڑھے. ادھر سیدہ گھر کے کاموں میں مشغول تھیں. اسماء کو بلایا، اسماء کو بلا کے کہتی ہیں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اسماء کو بلایا، اسماء کو بلا کے کہا اسماء میں نے دیکھا یہاں جو تابوت اٹھتے ہیں، جو جنازے اٹھتے ہیں، ان میں پردے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو فاطمہ کے شایان نشان ہو. اسماء نے کبھی بھی جب میں حبشہ گئی تھی میں نے دیکھا وہاں تابوت بنتا ہے، وہاں تابوت بنتا. آپ اجازت دے تو میں آپ کے لیے بناؤں. سیدہ نے اجازت دی، اسماء نے تابوت بنایا. اسماء نے
ताबूत बनाया. मैं जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, अगर पहुँच गया तो रोने, पूरी रात रोने के लिए काफ़ी है. अस्मा ने ताबूत बनाया. मुझे एक बात दिल पर हाथ रख के बताइए, कौन सा ऐसा बंदा होगा दुनिया में जो अपना ताबूत देखकर खुश हो जाए? ऐसा कौन होगा दुनिया में जो अपना, खुदा जाने इन लोगों ने मेरी बीबी के साथ कैसे जुल्म ढाए, मेरी बीबी पर क्या किया मेरी शहजादी के साथ. कौन होगा वो फातिमा जो रसूल के गुजरने के बाद से एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराई नहीं थी? हर वक्त रो रही है, हर वक्त गिरिया कर रही है, हर वक्त हालत अज़ाब में हाल ये है कि सर पे एक सियाह रंग की पट्टी बनी हुई है और मुसलसल रसूल पे रो रही है, मुसलसल रसूल का मातम है, मुसलसल गिरिया कर रही है. वो फातिमा जिन्हें रसूल की शहादत के बाद कभी खुश होते हुए नहीं देखा गया था, खुदा जाने इन मलाइन ने ऐसा क्या किया कि जब उस फातिमा ने अपना ताबूत देखा तो रवायत ये कहती है सैयदा खुश हो गई और आके उस ताबूत में लेटी, हाथों को उठाया और हाथों को उठा के कहा खुदाया जैसे इसने मेरे पर्दे की लाज रखी है, तू भी अस्मा के पर्दे की लाज रखना. मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा, ए अस्मा के पर्दे की दुआ करने वाली बीबी, जरा शाम कूफा के बाजार में आइए, जरा शाम कूफा के बाजारों में आइए. ये आपकी बेटियां है, ये आपकी ज़ैनब है, ये आपकी उम्मे कुलसूम, हाथ बसे गर्दन बंधे मनादी निदा दे रहा, हाथ ही सबाया बिना तो रसूल अल्लाह. आप देखने वालों देखो, ये रसूल की नवाजियां. अजरकुम अल्लाह. ये अली और फातिमा की बेटियां. बस सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस तमाम हो रही है, पुरसा पेश कीजिए. ताबूत बना सैयदा अस्मा के साथ. एक वक्त वो भी आया कि बीबी ने फरमाया अस्मा, मैं मफ़हूम खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, अस्मा हम हुजरे में जा रहे हैं, देखो जब तलक तस्बीह व तहलील की आवाज़ आती रहे सब्र लेना फातिमा जिंदा. जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तो समझ लेना मैं अपने बाबा के पास चली गई. अस्मा हुजरे के बाहर खड़ी हैं, सैयदा हुजरे में तस्बीह व तहलील की आवाज़ें आ रही हैं, इबादत खुदा की आवाज़ आ रही है. कुछ देर गुजरी, आवाज़ बंद हो गई. मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, सैयदा की आवाज़ बंद हो गई. अस्मा रोती हुई हुजरे में आई, क्या देखा, चादर ओढ़े मेरी शहजादी सो रही है, मेरी बीवी आराम फरमा रही है, सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई है. बीबी ने कहा था अस्मा देखो मेरे बच्चे आएंगे, खबरदार उन्हें मेरे जनाजे पे ना लाना, फौरन मेरे जनाजे पे ना लाना, मेरे बच्चों के लिए पहले दस्तरखान बिछा देना, कुछ खिला देना पिला देना, तब मेरे जनाजे पे लेकर आना. अस्मा बैन करने लगी, अस्मा रोने लगी. कुछ देर बाद शहजादों की आवाज़ महसूस हुई. अस्मा ने आंसुओं को पोंछा, हुजरे से बरामद हुई, क्या देखा हसनैन आ रहे. अस्मा ने जल्दी से दस्तरखान बिछाया, मेरे शहजादों आओ आके बैठ जा, कुछ खा लो. शहजादों ने पूछा अस्मा हमारी माँ कहाँ है? अस्मा ने कहा मेरे शहजादों बैठ जाओ, कुछ खा लो. एक मर्तबा देखा, देख कर कहा अस्मा कभी देखा है कि हमने अम्मा के बगैर खाना खाया? अस्मा कभी नहीं देखा कि हमने अम्मा के बगैर खाना खाया. अस्मा ने ये आलम देखा, आंखों से ज़ारो क़तार आंसू है. मेरे बच्चों, ऐ मेरे शहजादों आओ, अस्मा तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके चलती है. हुजरे में दाखिल हुए, अजीब मंजर लिखा है किताबों में. हसनैन ने देखा चादर ओढ़े सैयदा, रवायत कहती है बिला तशबीह हसन सिराने आए, बड़ा शहजादा सिराने आया, छोटा शहजादा पायती आया. हुसैन ने अपने रुखसार को सैयदा के पैरों पे मलना शुरू किया. हसन ने फातिमा का चेहरा देख के अजीब कयामत का बयान किया. फरमाते अम्मा कल्लिमीनी क़ब्ला तो फारक़ रूही बदनी, ऐ मेरी माँ हसन से कलाम कीजिए इससे पहले कि मेरी रूह मेरे बदन से जुदा हो जाए. अम्मा अम्मा हमसे कलाम कीजिए इससे पहले कि मेरी रूह
گرامی دونوں شہزادے روتے رہے، دونوں بہن کرتے رہے. ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے کہا ہوگا بھیا چلو، چل کے بابا کو خبر دیتے، بابا کو اطلاع دیتے. دونوں شہزادے بیت الشرف سے روتے ہوئے برآمد ہوئے. قیامت ہے عزیزان گرامی. سنیے، میں آج کی شب مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. روئیے جی بھر کے اگلے سال ایام عزا فاطمیہ کی اسے نصیب ہو کون جانتا. حسین کی ماں کا ماتم ہے. امام زمانہ کو جتنا پرسہ دے پائیں دے دیجئے. دونوں شہزادے روتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے. اب مقتل قیامت ہے عزاداروں، قیامت ہے، قیامت. فاطمہ علی کے لیے کتنی بڑی ڈھارس تھی، امیر المومنین کے لیے کتنی بڑی ڈھارس تھی جناب زہرا. مولا خود فرماتے ہیں میرے 2 ارکان تھے، 2 رکن تھے، ایک رسول کے بعد منہدم ہو، دوسرا بطول کے بعد منہدم ہو گیا. فاطمہ علی کے لیے کتنی بڑی ڈھارس تھی. اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے دونوں شہزادے روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. مسجد کے دوسرے سرے امیر المومنین موجود تھے. ابھی شہزادوں نے کچھ کہا نہیں، صرف روتے ہوئے آئے. علی نے روتے ہوئے شہزادوں کو دیکھا. مقتل یہ کہتا ہے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى وَجْهِهِ، میرا مولا منہ کے بل زمین پہ گر گیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. روئیے، منہ کے بل میرا مولا. آغا وحید خراسانی نے اس جملے کی شرح کی ہے. وہ فرماتے ہیں یا علی، علی شیر خدا، شیر خدا فاتح خیبر. لیکن فاطمہ کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے علی کے لیے کہ علی جیسا صابر منہ کے بل زمین پہ آ. لوگوں نے اٹھایا، سارج مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حسنین نے کہا ہوگا بابا ہماری ماں ہم سے رخصت ہو گئی. علی نے حسنین کو ساتھ میں لیا، لے کے بیت الشرف میں تشریف لائے، حجرے میں تشریف لے گئے. کیا منظر دیکھا. سیدہ وہ چادر ہٹائی بلا تشبیہ، ایک ہاتھ رخسار پہ ہے. خدا جانے فاطمہ علی سے کیا چھپا رہی تھی. سرحانے وصیت رکھی ہوئی ہے، اے ابوالحسن آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، مگر رات میں فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا. علی نے انتظار کیا کہ رات ہو جائے. سیدہ کی وصیت ہے رات ہو جائے. مجلس تمام ہو رہی، رات ہوئی. علی نے غسل دیا فاطمہ کو. وہ آپ سنتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی یہ 2 جنازے ہیں اور یہ 2 غسل ہیں جو میتوں کو دیے گئے ہیں. جہاں غسل دینے والا چیخ مار کے رویا ہے. یہ 2 فاطمائیں ہیں. ایک 18 برس کی فاطمہ مدینے میں ہے، ایک 4 برس کی فاطمہ شام کے زندان میں. یہاں علی نے جب ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ہیں تو چیخ مار کے روئے. وہاں غسالہ نے جب وہ کرتا دیکھا ہے جو بدن سے جدا نہیں ہو رہا، مجلس تمام ہو گئی. چیخ مار کے روئی ہے. عزیزان گرامی تابوت تیار ہے، حسنین کھڑے ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، فضہ ہیں، علی ہیں. آؤ ماں کا آخری دیدار کر دو. زینب آگے بڑھی، اماں سے لپٹی، بین کیے. لیکن علی جیسا باپ تھا، یقیناً سہارا دیا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا، سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا. بچی کو ماں کے جنازے سے جدا کر رہے ہیں، علی جیسا باپ ہے. زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا، یوں ماں کے جنازے سے جدا کیا ہوگا. ام کلثوم ماں کے جنازے سے لپٹی ہیں، علی جیسا باپ ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا، تشفی دی ہوگی. یہی طریقہ ہے نا بچوں کو جنازے سے جدا کرنے کا. کاش یہ طریقہ کوئی کربلا میں شبر کو سکھا دیتا. سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہے، وہ ملعون تعزیہ نہ لے کے آگے بڑھ رہا. مجلس تمام. اب 2 روایتیں عزیزان گرامی، دونوں روایت سنیے. مجلس تمام. ایک روایت کہتی ہے کہ مولا حسین ایک کونے میں کھڑے، جو بیان کی جاتی ہے، مشہور زمانہ ہے، حسین جب تک اماں نہیں بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے.
مریم نے نہیں بلایا تھا، عیسیٰ نہیں آئے تھے، ہماری ماں نہیں بلائیں گی، ہم نہیں آئیں گے۔ اور شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا، یہی روایت دونوں شہزادے رکے، جب تک اماں نہیں بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے۔ اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آؤ میرے شہزادو، دونوں بچے ماں سے لپٹے۔ اب میر انیس کہتے کہ باہیں گلے میں بیٹوں کے زہرا نے ڈال دی، اماں سے پھر لپٹ گئے، جو کر وہ ناظری، حاطف نے دی علی کو ندا، اے ولی دی، ارے روتے ہیں اب فلک پہ ملک، ہلتی ہے زمین، تذکیر عرش اعظم رب اولا کرو، بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو۔ عجب نہیں حسین نے کہو، اے اماں آج آپ نے بلایا ہے، ہم آ گئے، کل شمر کا خنجر ہوگا، وقت عصر کا انگام ہوگا۔ اے اماں اپنے حسین کے سر اللہم عجل ولی عجل۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل